السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر عمیر علی ہے اور میں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں سینئر رجسٹرار کے طور پر کام کر رہا ہوں اور میری اسپیشلٹی کارڈیالوجی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے لوگ جن کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اس کے لیے ہم کیا علاج کرتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک بنیادی طور پر 3 رگیں جو اللہ تعالیٰ نے قدرت کی طرف سے دی ہوئی ہیں دل کی اپنے خون کی سپلائی کے لیے، ان میں مسئلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یعنی بلاکیج کی وجہ سے۔ اس بلاکیج کو کیسے کھولا جا سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ہسپتال میں سہولت کون سی موجود ہے۔ ہمارے پاس جو ہی ایک مریض ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتا ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ 12 گھنٹوں کے اندر ان رگوں کو کھولا جا سکے۔ کھولنے کے لیے ہمارے پاس 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ایک انجیکشن لگا دیں جس کو آپ تھرمبولیٹک کہتے ہیں، یا خون پتلا کرنے والا انجیکشن عام زبان میں کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سٹنٹ یا اینجیوگرافی کے تھرو سٹنٹ کر دیں، یعنی سپرنگ ڈال دیں، جس کو عام لوگ یہاں پر سپرنگ کہتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر پیشنٹ 3 گھنٹے سے لے کے 12 گھنٹے کے اندر ہسپتال پہنچ جائے تو پھر دیکھتے ہیں کہ سہولت کون سی موجود ہے۔ آئیڈیلی جو کہ دنیا میں، امریکہ میں، UK میں اور ہمارے ایون پاکستان میں بھی پریفر کی جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ مریض ہمارے پاس آئے اور ECG پہ ہارٹ اٹیک ہو تو ہم فوراً اس کی اینجیوگرافی کریں، اور اینجیوگرافی میں جہاں پہ بھی ہمیں تشخیص ہو جائے کہ کون سی رگ بند ہے، اس میں سٹنٹ یعنی سپرنگ ڈال کے کھول دیا جائے۔ یہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، یہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، یہ 1 بھی ہو سکتا ہے۔ آئیڈیلی ایسے لوگ جن کی اینجیوگرافی کے دوران ہمیں اتنا مسئلہ محسوس ہو کہ 5 یا 6 سٹنٹوں کی ضرورت پڑے، تو بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگ اپنا بائی پاس کروائیں۔ ایسے پاکستان کے اسپتال جہاں پر یہ سہولت موجود نہیں ہے، وہاں پہ حکومت پاکستان نے دوائی دی ہوئی ہے اس خون کو پتلا کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں اسٹریپٹوکائنیز۔ دنیا میں اس کو TPA کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چونکہ دنیا میں جو TPA یوز کیا جاتا ہے وہ کافی مہنگا پڑتا ہے، ہمارا ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اسٹریپٹوکائنیز حکومت کے اوپر بالکل مفت ہم مریض کو دیتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ رگ کے ذریعے جاتا ہے خون میں، اور خون میں وہ اس بلاکیج کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے کیس کے اندر اینجیوگرافی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیے یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو ایسے ہسپتال میں سب سے پہلے آتے ہیں دل کے درد کے ساتھ جہاں پر اینجیوگرافی کرنے کی یا سٹنٹ ڈالنے کی سہولت موجود نہ ہو۔ تو فی الوقت تو یہی 2 ایسے چیزیں ہیں جس سے ہم رگوں کو کھول سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کی ہم اینجیوگرافی کریں اور اس کے اندر بہت زیادہ مسائل ہوں اور ہم سٹنٹ نہ ڈال پائیں، تو ان کے لیے ہم پھر بائی پاس کا کہتے ہیں۔ بائی پاس اسی طرح ہے جس طرح 2 سڑکوں کے درمیان میں جہاں پہ رش ہو تو اس رش کو ایوائڈ کرنے کے لیے ہم ایک اور سڑک بنا دیتے ہیں، اسی چیز کو ہم بائی پاس کہتے ہیں۔ تینوں چیزیں زبردست ہیں، لیکن آج کل کی ماڈرن دنیا میں سٹنٹ اور بائی پاس زیادہ فائدہ مند ہے ایز کمپیئر ٹو دوائیوں کے۔ ایسے مریض جن کے اندر دل کے امراض کی تشخیص ہو جائے اور ان کا علاج کر دیا جائے، جیسے کہ سٹنٹ کر دیا گیا یا پھر اسٹریپٹوکائنیز یعنی خون پتلا کرنے والا انجیکشن لگا دیا گیا ہے، تو اب فی الوقت تو وہ ہارٹ اٹیک کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ تب آتا ہے کہ علاج تو ڈاکٹر نے کر دیا، لیکن اس علاج کو برقرار کس طرح رکھا جائے، یعنی دوبارہ انسان کو یہ تکلیف نہ ہو پائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو وہ چاہے، لیکن بعض غلطیاں انسان خود بھی کرتا ہے۔ ہم ڈاکٹرز سب سے پہلے یہ کہنا پسند کرتے ہیں کہ ایسے بندے جن میں سٹنٹ ڈل چکے ہوں وہ اپنی دوائی نہیں قضا کر سکتے، اسپیشلی جو خون پتلا کرنے والی دوائیاں ہوتی ہیں جیسے کلوپیڈوگریل ہو گئی، ایسپرین ہو گئی، اور جو کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے والی دوائی ہوتی ہے اسٹیٹن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ساری عمر بند نہیں کی جا سکتی۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نے سٹنٹ ڈال دیا، میرا ہارٹ اٹیک کا علاج ہو گیا، بس اب مجھے اور دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے دل کا مرض ایسا مرض نہیں ہے جو انفیکشن ہو کہ بھائی میں نے ایک بار 5 دن کی گولی کھا لی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے سٹنٹ ڈلوایا، آپ نے بائی پاس کیا، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے دوائیاں نہیں چھوڑنی۔ یہ دوائیاں آپ ساری عمر کھائیں گے۔ جب آپ نے دوائی چھوڑی، سٹنٹ بند ہونے کا خطرہ ہے اور ایک بار پھر ہارٹ اٹیک کے لیے تیار رہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری ہم اپنی غذا میں تھوڑا سا خیال کریں گے، یعنی وہ غذا جیسے مرغن ہو گئی، آئلی چیزیں ہو گئیں، بہت زیادہ گھی میں پکی ہوئی چیزیں ہو گئیں، مٹھائیاں ہو گئیں، اور بہت زیادہ اضافی نمک، پیپسی، کوک، یہ چیزیں استعمال کرنا خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ باقی چیزیں سبزی میں سب کچھ الاؤڈ ہے، ہماری طرف سے کوئی ایسی پابندی نہیں ہوتی۔ ہاں وہ سبزی جو کہ آپ کے معدے پہ بوجھ ڈالے یا جو آپ کو خود تکلیف دے وہ مت کھائیے، ورنہ دل کی طرف سے سبزیوں میں کوئی خاص وہ نہیں ہوتا، پرہیز نہیں ہوتی۔ نمک مین چیز ہے، اس کی پرہیز ضروری ہے۔
اس کے علاوہ ایسے لوگ جن میں اسٹنٹ ڈال دیا جائے یا جن کا بائی پاس کر دیا جائے، ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 1 مہینہ وہ آرام کریں، لیکن یہ آرام وہ نہیں ہے کہ بالکل بستر پہ ہی لیٹ جائیں۔ آپ اپنے گھر میں چلیں، اپنے کمرے میں چلیں، نماز کے لیے جائیں، نماز پڑھیں، اس طرح کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں، اور جب مہینہ گزر جائے تو اپنی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ واک کرنا یا ایکسرسائز کرنا ضروری ہے، ایٹ لیسٹ 30 منٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے دل کو فائدہ ہوگا، اور جو رگ کھول دی گئی ہے اس کے اندر دوبارہ بلاکیج کا خطرہ بہت کم ہو جائے گا۔